الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ ناظرین، آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ اپنی زکوٰۃ کو خراب ہونے سے کیسے بچائیں۔ اب یہ ایک سلسلہ ہے زکوٰۃ کا، جس کا میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلا حصہ انشاءاللہ زکوٰۃ کے احکام میں اور زکوٰۃ کے ہیڈنگ میں کہہ لیں ایک لفظ بچا ہوا ہے، اور وہ ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کس کو دیں۔ زکوٰۃ کے مسائل تو تقریباً 6 حصوں میں آپ کے سامنے ذکر کیے جا چکے ہیں۔ اب ایک عنوان رہ گیا تھا، ہم اپنے زکوٰۃ کس کو دیں، مستحقین زکوٰۃ کون ہیں۔ تو اس کے تعلق سے یہ ایک ویڈیو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، اور اس میں چونکہ کافی تفصیل ہے، اس لیے میں اس کو بھی کئی حصوں پر رکھوں گا انشاءاللہ، اور کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں آپ کے سامنے اس کو ذکر کیا جا سکے۔ چونکہ ابھی ہمارے سر پر اعتکاف کا بھی ایک حکم ہے جو رمضان مبارک کے اندر سنت مؤکدہ الکفایہ کی شکل میں بندوں کے اوپر عائد ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بھی مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ اب یہاں اس موضوع کو میں آپ کے سامنے شروع کرتا ہوں، باقی جب یہ ختم ہوگا حصہ در حصہ تو ہوتا رہے گا، ایسے ہی آپ کے سامنے احکام اس سے متعلق آتے رہیں گے۔ قرآن کریم کی جو رہنمائی ہے اس کے متعلق، وہ رہنمائی یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی آیت ہے، جس میں مصارف زکوٰۃ کہہ لیں یا صدقات واجبہ کے مستحقین کہہ لیں، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت کے اندر 8 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہاں انما کلمہ حصر کے لیے لایا گیا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ انما کلمہ حصر کے لیے ہے، اور یوں بتانے کے لیے ہے کہ صدقات واجبہ جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں ہماری زبان میں، یہ صرف انہی لوگوں پر خرچ ہونی ہے، یعنی ان کے مصرف یہی ہیں جو آگے آ رہے ہیں۔ چنانچہ پہلا نمبر اس میں سے ذکر فرمایا انما الصدقات للفقراء، یہ لام مستقل تخصیص کے لیے ہے، یہ تملیغ کے لیے ہے کہ یہ زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں وہ یہ حضرات ہیں۔ پہلا نمبر ان میں سے انما الفقراء للمساکین، انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ صدقات اور صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ فقراء کے لیے ہے اور مسکینوں کے لیے ہے۔ ناظرین، یہ 2 لفظ ہیں جن کی تشریح اور تفصیل میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اس اختلاف کو یہاں پہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہمیں صرف مسائل بتانے ہیں۔ صرف اتنا سمجھ لیں کہ فقیر اور مسکین، ان کو زکوٰۃ کے دینے میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فقراء یہ فقیر کی جمع ہے، اور مساکین یہ مسکین کی جمع ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ پہلا نمبر ہے فقیروں کا۔ فقیر سے مراد وہ پیشہ ور فقیر نہیں ہے، بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ ان کی تعریفوں میں اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ فقیر وہ بندہ ہے جس کے پاس روزی ہو، ایک دن کی روزی ہو، لیکن مسکین وہ ہے جس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ بعض علماء نے اس کا الٹا یعنی اس کا اپوزٹ فرمایا ہے کہ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک دن کی ضرورت کی روزی ہو، اور یا جس کے پاس سامان تو ہو مگر اتنا نہ ہو کہ وہ نصاب کی قیمت تک پہنچ جائے۔ تو بہرحال پہلے نمبر پر یہ 2 ہیں۔ فقیر جو حقیقت میں ضرورت مند آدمی ہے، اس کو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دی جائے۔ مسکین، اس کو غریب بھی کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں، وہ غریب آدمی جو
جس کی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی ہیں اور اس کے پاس تھوڑا بہت سامان ہے یا بالکل نہیں ہے، وہ بندہ ہے جو قرآن کریم کی اصطلاح میں زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دی جائے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ تیسرا نمبر ہے عاملین علیہا کا۔ یہ ناظرین مختصر عرض کر رہا ہوں چونکہ ہر بار کئی حصے ہو جاتے ہیں اور وہ لمبے بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ عاملین کا جو حصہ ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، یا یوں کہہ لے کہ جب تک اسلامی گورنمنٹ رہی، خلافت رہی، اس وقت تک ہوا کرتا تھا۔ یہ عاملین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اسلامی گورنمنٹ میں زکوٰۃ کے وصول کرنے پر مامور ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ہر چیز کا ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہوا کرتا ہے، انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے، بجلی کا بل وصول کرنے کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی اسی طرح الگ الگ لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو ایک مستقل ٹیم ہوا کرتی تھی زکوٰۃ وصول کرنے والے، زمینوں کا عشر وصول کرنے والے، جانوروں کی زکوٰۃ وصول کرنے والے، ان کو عاملین کہا جاتا تھا۔ تو چونکہ وہ اپنا وقت سارا اسی میں لگایا کرتے تھے اور الگ سے کمانے کا وقت ان کو نہیں ملا کرتا تھا، اسی لیے ناظرین ان کو عاملین کہا جاتا تھا اور ان کو زکوٰۃ کے پیسے سے پیسہ دیا جاتا تھا۔ یہ جائز تھا، قرآن کریم نے لکھا ہے، اور یہ آج بھی جائز ہے، لیکن چونکہ آج وہ لوگ نہیں ہے، اور اسی لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر معارف القرآن کے اندر تحریر فرمایا ہے کہ آج جو انجمن اسلامیہ اور مدارس اسلامیہ کی طرف سے جو سفراء وصولی کے لیے جا رہے ہیں، زکوٰۃ، صدقات یا چندہ وغیرہ کی وصولی کے لیے جا رہے ہیں، فرمایا وہ عاملین میں داخل نہیں ہے، بلکہ وہ مستقل مدرسے کے ملازم ہے۔ ان کو زکوٰۃ کی قیمت، زکوٰۃ کے پیسوں میں سے تنخواہ دینا یہ مستقل جائز نہیں ہے۔ ان کا نظام علماء اچھی طرح جانتے ہیں اور وہ الحمدللہ اس پر عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر۔ تو بہرحال ناظرین یہ عاملین تیسرا درجہ ہے۔ چوتھا درجہ ہے والمؤلفۃ قلوبہم۔ یہ بعض علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ یہ حصہ بھی خاص تھا، یعنی مؤلفۃ قلوب ان کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے زکوٰۃ دیا کرتے تھے۔ مفسرین نے لکھا اس میں کئی طرح کے آدمی ہوا کرتے تھے۔ ایک تو وہ جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن غریب تھے، کمزور تھے، اور ان کی مالی حالت، معاشی حالت بہت تنگی سے گزر رہی تھی، تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کا مال دے دیا کرتے تھے تاکہ وہ لوگ اسلام پر مضبوط بھی ہو جائے اور ان کی کچھ کفالت بھی ہو۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کے اسلام کی طرف مائل ہونے کا کہ چانس ہوا کرتے تھے، امید ہوا کرتی تھی، ان کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دے دیا کرتے تھے۔ حالانکہ علماء نے تشریح کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا مال غیروں کو دیا نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے، لیکن زیادہ تر کا فیصلہ یہی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے زکوٰۃ کا پیسہ غیروں کو نہیں دیا ہے۔ تو بہرحال یہ مؤلفۃ قلوب نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ جب اسلام کا عروج ہو گیا اور اس کی ضرورت نہیں رہی تو علماء نے لکھا ہے کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی، اب یہ حصہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے جس کے ہمیں اسلام کی طرف آنے کی امید ہے تو اس کو زکوٰۃ کا پیسہ تو نہ دیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ اور اخلاق کا نمونہ پیش کیا جائے اور اس کے ساتھ دوسرے اپنی مددات میں سے صدقہ، دوسرے جو اپنے مال کی بہت ساری قسمیں، ہدیہ ہے، اسی طرح آدمی ویسے مدد کرتا ہے، ایسے انداز مدد کرے اور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اپنے قریب لایا جا سکے اور وہ اسلام کے اخلاق دیکھ کر اسلام میں داخل ہو سکے۔ تو یہ مؤلفۃ قلوب ہے۔ پہلا نمبر فقیر ہو گیا، دوسرا نمبر مسکین ہو گیا، تیسرا نمبر عاملین علیہ ہو گیا، اور چوتھا نمبر یہ مؤلفۃ قلوب ہوگا۔ والمؤلفۃ القلوب وفی الرقاب والغارمین، یہ پانچواں نمبر ہوا کرتا تھا رقاب، غلاموں کا۔ اب غلاموں کی گردن چھڑانے میں ہمارے زمانے میں غلام نہیں ہے، چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے زکوٰۃ کا پیسہ ایسے مسلمانوں کے اوپر جو اب ہمارے زمانے میں ہیں بھی، جن کو بلا ضرورت اٹھا کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے پلاننگ کے تحت، سازشوں کے تحت، اگر ان کے چھڑانے میں لگا دے تو علماء نے اس کو بھی جائز لکھا ہے، جس کو قرآن نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا فکوا رقبہ، کہ گردنوں کے چھڑانے میں۔ تو ہمارے زمانے میں غلام تو نہیں ہے، یہ غلام یہ ہمارے یہاں مسلمانوں کو پلاننگ کے تحت، سازش کے تحت ڈالا جا رہا ہے، تو اگر کوئی ان پہ لگا دیتا ہے وہ بھی چل جاتا ہے جبکہ کوئی اور مال وہاں پہ لگانے کو نہ ہو۔ تو یہ ہے۔ اسی طرح فرمایا والغارمین، یہ 5 ہو گئے ناظرین، اور انشاءاللہ
دوسرے حصے میں ذکر کروں گا، کئی حصے اس کے چلیں گے انشاءاللہ، اور دوسرے میں ذکر کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔